السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، قد افلح من تزکا، تحقیق بے شک مراد کو پہنچا، کامیاب ہوا، کامران ہوا وہ من تزکا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، صاف کیا، ستھرا کیا، کلین کیا، وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی تو وہ مراد کو پہنچا، وہ کامیاب ہوا۔ حضرات مشاہدین، دیکھیے، انسان کا ظاہری جتنا پاک ہونا ضروری نہیں، اس سے کہیں زیادہ انسان کے باطنی، انسان کا باطن صاف ہونا، ستھرا ہونا، پاک ہونا ضروری ہے۔ اس لیے ڈاکٹر اقبال نے فرمایا، دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان، دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان، ورنہ ابلیس کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض بہت، ورنہ ابلیس کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض بہت۔ معزز سامعین، آج میں آپ کو نماز عید الفطر کا طریقہ کے بارے میں بتاؤں گا کہ نماز عید الفطر کیسے پڑھا جاتا ہے، کیسے نماز عید الفطر کیسے ادا کی جاتی ہے، تو آپ بغور سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ حضرات کو یہ بتا دوں کہ عید الفطر کے کچھ مستحبات ہیں۔ عید الفطر کے دن یعنی عید کے دن کے مستحبات جن کو اپنانے سے آپ کو ثواب ملتا ہے۔ پہلا، عید کے دن حجامت بنوانا یہ مستحب ہے، یعنی موئے زیر ناف، موئے زیر بغل صاف کرنا، موچے کم کرنا، اور جو آپ کا بال ہے اس کو کم کرنا اور ڈیزائن کرنا، یہ حجامت بنوانا عید کے دن مستحب ہے۔ ناخن ترشوانا یہ بھی عید کے دن مستحب ہے۔ غسل کرنا عید کے دن مستحب ہے۔ مسواک کرنا عید کے دن مستحب ہے۔ اچھے کپڑے پہننا، نیا ہو تو نیا ورنہ دھلا ہوا کپڑا پہننا عید کے دن مستحب ہے۔ انگوٹھی پہننا عید کے دن مستحب ہے۔ خوشبو لگانا عید کے دن مستحب ہے۔ صبح کی نماز مسجد محلہ میں پڑھنا مستحب ہے۔ عیدگاہ جلد چلا جانا مستحب ہے۔ نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا مستحب ہے۔ عید کو پیدل جانا مستحب ہے۔ دوسرے راستے سے واپس آنا مستحب ہے۔ نماز کو جانے سے پہلے چند کھجوریں کھا لینا، 3، 5، 7 یا کم و بیش، مگر طاق ہوں، کھجوریں نہ ہوں تو کوئی میٹھی چیز کھا لے۔ نماز سے پہلے نہ کھایا تو گنہگار نہ ہوا، مگر عشاء تک نہ کھایا تو عتاب کیا جائے گا۔ کتب کثیرہ کا حوالہ۔ عیدگاہ کو نماز کے لیے جانا سنت، اگرچہ مسجد میں گنجائش ہو، اور عیدگاہ میں ممبر بنانے یا ممبر لے جانے میں حرج نہیں، یہ ایک مسئلہ ہے۔ عید کے دن مستحب خوشی ظاہر کرنا عید کے دن مستحب ہے۔ کثرت سے صدقہ دینا مستحب ہے۔ عیدگاہ کو اطمینان، وقار اور نیچی نگاہ کیے جانا یہ عید کے دن مستحب ہے۔ آپس میں مبارک باد دینا مستحب ہے، اور راستہ میں بلند آواز سے تکبیر نہ کہیں۔ معزز سامعین، یہ رہا عید کے مستحبات۔ نماز عید کا طریقہ، نماز عید کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت واجب عید الفطر
کی نیت کر کے کانوں تک ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لے، پھر ثنا پڑھے، اللہم ثنا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہ پڑھے۔ پہلی تکبیر یعنی نماز عید الفطر واجب کی نیت کر کے کانوں تک ہاتھ لے جائے اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لے اور ثنا پڑھے۔ ثنا پڑھنے کے بعد پھر 2 تکبیر کہے، یعنی دوسری تیسری 2 تکبیر کہے، اور دونوں تکبیر میں، دوسری اور تیسری تکبیر میں کانوں تک ہاتھ لے جائے اور چھوڑ دے، پھر اسی طرح تیسری تکبیر میں کانوں تک ہاتھ لے جائے اور چھوڑ دے، اور چوتھی تکبیر میں کیا کرے، اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لے، اور امام تعوذ یعنی اعوذ باللہ اور تسمیہ یعنی بسم اللہ یہ آہستہ پڑھے، اور الحمد سورہ فاتحہ الحمد اور سورت جہر سے قرات کرے، جہر سے یعنی زور سے پڑھے۔ اس کے بعد حسب معمول رکوع میں جائے، رکوع کرے، اس کے بعد سجود کرے، پھر جب دوسری رکعت کے لیے امام کھڑے ہو تو قرات کریں، سورہ فاتحہ پڑھے اور اس کے ساتھ دوسری سورت ملائے۔ اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیر کہیں، 3 تکبیر اللہ اکبر کہیں رکوع جانے سے پہلے، پہلے تکبیر میں ہاتھ چھوڑ دے، اسی طرح دوسری تکبیر میں بھی اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک ہاتھ لے جائے اور ہاتھ چھوڑ دے، تیسری تکبیر میں بھی اللہ اکبر کہتا ہوا کانوں تک ہاتھ لے جائے اور ہاتھ چھوڑ دے، اور چوتھی تکبیر میں بغیر کانوں تک ہاتھ لے جائے اٹھائے اللہ اکبر کہتا ہوا رکوع میں چلا جائے، یعنی چوتھی تکبیر میں کانوں تک ہاتھ نہیں لے جانا ہے۔ تو اس کو یوں یاد رکھیں کہ جس تکبیر کے بعد کچھ پڑھنا ہے، جس تکبیر کے بعد پڑھنا ہے وہاں ہاتھ باندھ لیے جائیں، اور جہاں نہیں پڑھنا ہے وہاں ہاتھ چھوڑ دیے جائیں۔ تو دیکھیے، پہلے جب آپ نے نیت کی تھی نماز عید الفطر واجب کی، تو وہاں آپ نے اللہ کو کہہ کر ہاتھ آپ نے باندھ لیا تھا، کیونکہ وہاں ثنا پڑھنا تھا آپ کو۔ اس کے بعد آپ نے دوسری اور تیسری تکبیر کہہ کر کانوں تک ہاتھ آپ نے لے کے گیا اور چھوڑ دیا، اور چوتھی تکبیر میں آپ نے ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لی، کیونکہ وہاں آپ کو قرات کرنا ہے، سورت پڑھنی ہے۔ اور جب دوسری رکعت کے لیے امام کھڑے ہوں تو میں نے بتایا کہ رکوع سے پہلے 3 تکبیر کہیں، اور تینوں تکبیر میں کانوں تک ہاتھ لے جائے اور ہاتھ چھوڑ دے، اور چوتھی تکبیر میں بغیر ہاتھ اٹھائے رکوع میں چلا جائے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ عید الفطر میں 6 زائد تکبیریں ہیں، 3 پہلی رکعت میں یعنی ثنا کے بعد، تکبیر تحریمہ کے بعد 3 تکبیر، قرات سے پہلے تکبیر تحریمہ کے بعد، پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے بعد قرات سے پہلے 3 تکبیر، اور دوسری رکعت میں قرات کے بعد تکبیر رکوع سے پہلے 3 تکبیریں، ٹوٹل 6 زائد تکبیریں ہیں نماز عید الفطر میں۔ اور ان 6 تکبیروں میں یعنی ہر 2 تکبیر کے درمیان، جب تکبیر کہیں امام تو ہر 2 تکبیر کے درمیان 3 بار 3 تسبیح، یعنی 3 بار تسبیح کہنے کی مقدار وقف کرے، یعنی سکتہ کرے۔ معزز سامعین، تو آپ کو سمجھ میں آ گیا نماز عید کا طریقہ۔ آئیے نماز عید کے بارے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا چلوں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی عید کے روز لوگ دربار عدالت میں حاضر ہوئے۔ عید کے دن لوگ دربار عدالت میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے گھر کا دروازہ بند ہے، اور آپ زار و قطار رو رہے ہیں، اور لوگوں نے حیران اور پریشان ہو کر عرض کیا، یا خلیفۃ المسلمین، آج تو عید کا دن ہے، آج تو مسرت و شادمانی اور خوشی کا دن ہے، یہ عید کے دن رونا کیسا؟ آپ نے آنسو صاف کرتے ہوئے فرمایا، ھذا یوم العید وھذا یوم الوعید، یہ اے لوگوں، یہ عید کا دن بھی ہے اور وعید کا دن بھی ہے، یعنی آج کا دن خوشی کا دن بھی ہے
اور غم کا دن بھی ہے۔ آج جن لوگوں کے نماز روزہ مقبول ہو گئے ان لوگوں کے لیے آج کا دن عید کا دن ہے، اور جن لوگوں کی نماز و روزہ رد کر کے ان کے منہ پر مار دیے گئے ہیں ان لوگوں کے لیے تو آج کا دن وعید یعنی غم کا دن ہے۔ اور میں تو اس خوف سے رو رہا ہوں کہ انا لا ادری من المقبولین من المطرودین، یعنی مجھے یہ معلوم نہیں کہ میں مقبول ہوا ہوں یا رد کر دیا گیا ہوں۔ اے ایمان والو، خوب غور کرو اور سوچو کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 10 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے ہیں جن کو ہمارے آقا قاسم جنت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات ظاہری میں ہی جنت کی بشارت عطا فرما دی تھی، جن کی مبارک جماعت کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ اور آج خوب فرمایا عاشق مصطفیٰ پیارے رضا اچھے رضا امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ نے، وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا، وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ معزز سامعین، تو یہ تھی عید متقیون کی اور پرہیزگاروں کی، کامل مومنوں کی، صحابہ کرام کی۔ آج ہمارا عید، آج ہم غفلتوں میں اپنا وقت گزار رہے ہیں، بتا رہے ہیں۔ ہم سبھی کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی اس واقعہ سے سبق حاصل کرنا چاہیے، سبق لینا چاہیے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کے حضور بارگاہ میں گریہ وزاری کرنا چاہیے اور اللہ کو راضی کرنا چاہیے۔ اللہ کی رضا ہی ہم سب کی آخری مقصد ہے اور آخری کامیابی ہے۔ تو معزز سامعین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو نماز عید کا طریقہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔